جی چودھری صاحب، میں ذرا وہ لیٹر جو ہے نا وہ دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج میرا نہیں خیال کہ آج اس کو ہم کور کر سکیں گے، جو اوپن لیٹر ہے جس پہ 136 پیپل کے سگنیچر ہیں. نہیں جی نہیں، تو ہو جائے گا. آپ اس میں صرف کوشچن بتا دیں ان کو کتنے، اگر آپ نے فری ہیں، ٹائم ہے، بس کوشچن ہی ہم نے بتانی ہے. میں باقی بس مزید وہ نیکسٹ پروگرام میں کریں گے، ہاں کیونکہ ہم نے اس پہ لکھا ہوا ہے تو ہم تھوڑا ضرور لازمی بتائیں گے. ہاں جی. تو یہ اوپن لیٹر سارے لوگوں کی طرف سے ایشو ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. احمدیہ مسلم کمیونٹی انٹرنیشنل ہیڈ کوارٹر، یہ یو کے کی جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے لیے یہ لیٹر ایشو ہوا ہے، جس کے اندر لوگوں نے آواز اٹھائی ہے. میں کی پوائنٹس بتا دیتا ہوں کیونکہ اس پہ پورا پروگرام ہمیں کرنا پڑے گا. اس کے اندر بڑے امپورٹنٹ ہیں اور اس پہ بات کروں گا میں چیریٹی کمیشن کے حساب سے. تو میں ایک انٹروڈکشن دے دیتا ہوں اس چیز پہ. وہ یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے لیٹر بھیجا ہے اور توجہ دلائی ہے مختلف چیزوں پہ، جس کے اندر جو ندا سے ریلیٹڈ کنورسیشن ہے اس کی ہے بات. پھر جو ابیوزز ہوتے رہے ہیں ہسٹوریکل، میں تو اب کہوں گا کہ ہسٹوریکلی جو ابیوزز ہوتے رہے ہیں اس جماعت کے اندر، اس کے اندر صرف برطانیہ نہیں ہے، اس کے اندر امریکہ بھی ہے، کینیڈا بھی ہے، اور سارے ہی دنیا کی طرف سے لوگوں نے اس کے اوپر سگنیچر کیے ہوئے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر سے. اور اس اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے جواب طلبی کی ہے بحیثیت ممبر کے، کہ جماعت جو ہے ایک واضح پالیسی اختیار کرے جس کے اندر نمبر 1 کہ جماعت کی پوزیشن کیا ہے. ٹھیک ہے. بحیثیت جو یہ کہتے ہیں نا ریلیجس ہم ایک کمیونٹی ہیں، تو واضح پالیسی قرآن حدیث اور سنت کے حساب سے جو یہ کلیم کرتے ہیں. ہم مسلمان تو سمجھتے ہیں یہ ایک انہوں نے ایک علیحدہ سے مذہب بنایا ہوا ہے اور کاؤنٹر فیٹ ورژن آف اسلام ہے یہ، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اسی لیے تو انہوں نے وہ الاسلام سے آرٹیکل ڈیلیٹ کر دیا، اور ان کا جو سپریم ہیڈ ہے اس کو خود آنسر نہیں پتا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو واضح پالیسی جو ہے نا، سروائیور جو ریپ سروائیور ہیں یا جن کے ساتھ ابیوز ہوا ہے، کون سے ایویڈنسز چاہیے، یا جو بھی اس کی ایلیگیشن آتے ہیں اس کو کیسے پروسیس کرنا ہے کلیم کے لیے. پھر بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ بھی باتیں ہیں. پھر ایک واضح پالیسی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے جی. یہ ایک مین کوسچن ہے، اور اس کی جو آفیشیل انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جس کو آپ کہہ لیں کہ جو بھی ان کا اپنا بنایا ہوا فقہ، جو مرضی اس کو نام دے دیں، جو بھی ایک پالیسی جس پہ کنسنسس ہوں. یہ نہیں کہ آج ایک مربی کچھ اور کہہ رہا ہے، خلیفہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اور ادھر سے تیسرا آدمی آرٹیکل کچھ اور لکھ رہا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک آپ کی گائیڈنس ہونی چاہیے جس کے اندر واضح طور پہ ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ اس طرح کی زیادتی ہو اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. ایک یہ ہو گیا بڑا مین کوسچن ہے یہ. پھر اس کے بعد دوسرا کوسچن ہے کنسیڈریشن آف مائنرز. what protection if any does the community leadership believe in providing to minors who engage in community programs and events. دیکھیے یہ بات میں پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں کہ جو چیریٹی کمیشن کی گائیڈ لائن ہے کسی بھی ملک میں کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے، اس کی گائیڈ لائن ہوتی ہے. یہ پہلے دن سے ہی اس کرائیٹیریا پہ نہیں اترتے. یہ کیا کرتے ہیں، جو ان کی چیریٹی میں لوگ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں یا ٹرسٹی ہیں، ان کا یہ سیکیورٹی چیک کروا کے کلیئرنس لے کے تو یہ اپنا دھندا چلاتے رہتے ہیں. اب اس کے اندر اگر آرگنائزیشن ہے جو والنٹیئر بھی کام کر رہے ہیں اور جو بھی میٹنگ کنڈکٹ کرتے ہیں، ان سب کا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ چند لوگوں کا 3-4 کا آپ نے کر لیا، لو جی ریکوائرمنٹ میٹ ہو گئی اور لو جی ہم بخشے گئے اور یہ ہم دھندا چلا رہے ہیں. تو جیسے میں نے کہا ہر ایریے میں ان کے ممبرز ہیں جماعت کے، وہ صدر بنے ہوئے ہیں، کچھ جو بھی عہدے ہیں ان کے آفس پورٹ فولیوز جو بھی ہیں ان کے، ان سب کی کلیئرنسز ہونی چاہیے، ڈسپلے ہونی چاہیے اور ریکارڈ مینٹین ہونا چاہیے. اب یہاں پہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے، ہر ماں باپ کا ایک بہت بڑا کنسرن ہے کہ ان کے بچے محفوظ ہیں، وہ کن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. اب دیکھیں ان کے جو لوگ ہیں
اتنے سارے کیسز میں دکھا چکا ہوں یہاں پہ، اور بہت دفعہ اس چیز کو ڈسکس کیا جا چکا ہوا ہے کہ بار بار آئے دن آتے رہتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو دکھایا جو سیکٹری تبلیغ ہے وہ رات کو کیا کر رہا ہے بھائی، وہ مطلب کہ اب میں لفظ ایسا استعمال کروں گا جی، کنجریاں کی شاپنگ کرنے کے لیے نکلا تھا رات کو کون سی تبلیغ کرنے کے لیے نکلا تھا؟ اب جب علی بھائی معافی چاہتا ہوں، سب سے جو بڑا جب بچے کی بات ہوتی ہے تو سب سے بڑا جو وکٹم ہے وہ تو ندا بھی بچی تھی، اس پہ دیکھ لیں۔ جی میں آ رہا ہوں، اسی ساری چیزیں کور کرتا ہوں میں، اس پہ پورا ایک پروگرام کرنا پڑے گا، میں اس کو چیریٹی کمیشن کے حساب سے لے کے چلوں گا، وہ کیا کہتے ہیں اور یہ کیا ہے۔ دیکھیے مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ یہاں پہ جو پوائنٹس اٹھے ہیں نا، اس چیز کا میں 12 دفعہ کہہ چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ذکر ہے مائنر کا، کنسیڈریشن آف مائنرز، یعنی جو بچے 16 سال سے 18 سال سے نیچے آتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو انفینٹ ہے، جو بالکل مطلب کہ کچی عمر میں ہے، نرسری کی عمر کہہ لیں یا اس کو جو بھی کہہ لیں، پری پرائمری اسکول کی ایج وغیرہ، اب وہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہوتی ہے سلوک ہوتا ہے، ابیوز ہوتا ہے، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور نہ عہدے داروں کی سکریننگ ہوتی ہے، یعنی جیسے میں نے کہا سیکیورٹی چیک، اور یہ وہ سیکس افینڈر رجسٹر سے نہ ان کا چیک ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی نظر رکھی جاتی ہے، یعنی ان کے اوپر بھی کون نظر رکھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ میں نے 12 دفعہ کہا ہے یہ 100 ایئر کا ریکارڈ پروڈیوس کر سکتے ہیں کہ کیا انہوں نے ایکشن لیا جو بھی ہے؟ بالکل ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ پیسے چندہ کمانے کا یہ ایک دھندا ہے جو لوگوں کو انہوں نے دھوکہ دے کے چلایا ہوا۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے لیڈرشپ، اب لیڈرشپ خود کیا گارنٹی دے گی جو ایک ندا کو نہیں دے سکی؟ وہ اس نے اپنی ساری داستان بیان کی ہے، اور اس نے ٹیپ کیوں ریکارڈ کیا؟ اس نے کہا کہ حضرت صاحب اپنا بیان بدلتے رہتے تھے، اس لیے یہ ٹیپ ریکارڈ ہوئی ہے۔ اگر حضرت صاحب واقعی یہ سنسیئر ہوتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ ندا صاحبہ نے یہ کہا حضرت صاحب آپ میری نظروں میں گر گئے ہیں، کیونکہ جب ایک بچی نے اپنی ساری زندگی کے واقعات بتا دیے، سامنے رکھ دی، وہ بھی ایک مائنر تھی، چھوٹے ہوتے اس کے ساتھ ہوتا رہا، حضرت صاحب چسکے لیتے رہے ہیں اور پروگریس رپورٹ مانگتے رہے۔ جب ان کے نوٹس میں آیا، انہوں نے برطانیہ کے قانون کے مطابق ان کو رپورٹ کرنی چاہیے تھی اور فوراً ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا۔ یہ فنڈامنٹل ریکوائرمنٹس ہیں چیریٹی کمیشنز کی، تو جس میں وہ فیلئر ہوگی۔ ہم نے ماڈرن کی جو ایم پی ہیں ان کا بھی ہم نے لیٹر ای میل دکھایا تھا، انہوں نے کہا تھا اس قسم کی جو جرائم ہوتے ہیں جن کی سیویرٹی بہت کہہ لیں کہ سینسٹیو لیول تک ہے، خطرناک، اور اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس کی انٹرنل انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی، اور اس جرم کو فوراً رپورٹ ہونا چاہیے، وہ صرف پولیس کر سکتی ہے۔ تو یہ کب کے دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے بچے اور بچیوں کے ساتھ کتنوں کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے، اور کوئی میکانزم نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سیف گارڈنگ کی ان کو گارنٹی دینی پڑے گی پیرنٹس کو، اور پیرنٹس بھی جتنے ممبر ہیں ان کے، وہ ان سے گارنٹی لیں، اور ان سے گارنٹی لیں، اور یہ رسپونسبل ہے گارنٹی دینے کے۔ یہ نہیں ہو سکتا، آپ کی ہسٹری بہت گندی ہے، انفارچونیٹلی آپ کی بہت گندی ہسٹری ہے، آپ کے تو گھر کی بچی نہیں بچ سکی تو دوسرے بیچارے کیا کریں گے؟ اور ایسی جب سچویشن ہوتی ہے، جو پریڈیٹر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ ہم نے دیکھا ندا کیسے ٹارگٹ ہوئی، لقمان نے کیسے ٹارگٹ کیا۔ اب بات یہ ہے کہ لقمان نے اور پتہ نہیں کتنوں کو ایسے کیا، لقمان کی طرح کے اور کتنے لوگ ہیں۔ تو آپ خود ہوش کیجئے، آپ اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں ان کے پاس، اور یہ وہ درندے ہیں جنہوں نے اپنے گھر کی بچیوں تک کو نہیں چھوڑا ہوا۔ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے ساتھ اس طرح کے سلوک ہوں؟ تو یہ یہاں پہ جو میں بار بار کہتا رہا ہوں، مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ لوگوں نے میری بات کو سنا ہے اور انہوں نے ان چیزوں کو ڈالا ہے، ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ ہمیں گارنٹی دیں۔ تو گارنٹی صرف گارنٹی پہ نہیں رکنا چاہیے، اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، ان کی سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں
جتنے بھی لوگ ہیں اس کمیونٹی کے ممبر ہیں پہلے تو ان کی سسپینشن کروائیں. جب تک ہر ایک چیز ان پلیس نہیں ہوتی, پوری طرح سے چیک نہیں ہوتی, ویٹڈ نہیں ہوتے, ویٹنگ نہیں ان کی ہوئی ہوتی, تب تک آپ اپنے بچوں کو بچیوں کو ان کے پاس بالکل نہ بھیجیں, اور چندہ تو بالکل بند کر دیں. کیونکہ یہ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے کام, آپ کو میں نے دکھا دیا. تبلیغ سیکٹری کیا تبلیغ کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے. پھر وہ جو آپ کا ناظر وہ کیا ہے, اصلاح و ارشاد, اصلاح و ارشاد یعنی اس کا کام اصلاح کا تھا, اور وہ کون سی اصلاح کر رہا ہے؟ یہ آپ کا جو کھوتا شاہ ہے اس کا یہ حال تھا. اور حضرت صاحب کا بھی آپ دیکھ لیں, آپ کے سپریم لیڈر اب میں کیا اس پہ کہوں, انصاف کہاں پہ, وہ بچی بیچاری چیخ رہی ہے, پکار رہی ہے انصاف کے لیے. اب انٹرنل پالیسیز کے لیے یہ کہتے ہیں, آر دیر اینی انٹرنل کمیونٹی پالیسیز آف سیف گارڈنگ آن سیکسول ابیوز کنڈکٹ وچ رن پیرلل ٹو کرمنل جسٹس سسٹم. خواہش کی جا سکتی ہے, بھائی میں نہیں کچھ کہہ سکتا کہ یہ واقعی یہ اتنی بڑی گارنٹی دے سکتے ہیں. یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے, اور یہ حق بجانب ہے. ماں باپ پورا حق رکھتے ہیں. ان کی کوئی کمیونٹی پالیسی نہیں ہے سیف گارڈنگ کی. اگر ہوتی, کبھی امریکہ میں ابیوز ہو رہے ہیں, کبھی یو کے میں ہو رہے ہیں, کبھی جرمنی میں ہو رہے ہیں, کینیڈا میں ہو رہے ہیں. دنیا کا کون سا ملک بچا ہے بھائی آپ کا؟ پاکستان میں ہو رہے ہیں, جو آپ کا کنٹرولڈ سٹی ہے, وہاں پہ تو کوئی عمل دخل نہیں ہے نا, وہاں پہ تک آپ لوگوں نے نہیں چھوڑا ہے. تو یہ ان سے بالکل ڈیمانڈ کریں. اور پھر ان ادر ورڈز, آر دیئر پروٹوکولز آف ہینڈلنگ سچ ایلیگیشن آؤٹ آف رپورٹنگ ٹو لوکل لا انفورسمنٹ. اب جیسے میں نے کہا رجسٹرز, اس کے کیا پروسیجر ہونے چاہیے سیف گارڈنگ کے. پھر پرائیویسی ہے, ڈیٹا پروٹیکشن ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, ایک آدمی کو پتہ لگتا ہے کہ یہ لڑکی ایسی ہے یا بچہ ایسا ہے, جیسے افضل اوپل صاحب کے ساتھ ہوا. انہوں نے بتایا کہ جو بچے ابیوز ہوئے ہیں ساری لائن لگا کے اس بچے کے پیچھے لگے ہوتے. اب وہ بچہ بدنام ہو گیا, ساری اپنی باری کے چکر میں. تو اتنی گمبھیر ان کی سچویشن ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو گھر میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو رپورٹ کرنے چاہیے. اور ابھی بھی اگر آپ سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی کیا بنے گا, بھائی ندا صاحبہ کا ساتھ دیں, کھڑے ہوں, اور آپ خود بھی کچھ ایکشن لیں. یہ کیا سوچتے رہتے ہیں کہ جی دوسرے کا ہوگا تو پھر کوئی پتہ نہیں ہے, کل کو آپ کے بچوں کی باری ہو یا آپ کے گھر کی کسی خاتون کی باری ہو تو پھر آپ اٹھیں گے. تو اس میں اب وکٹم کی جو فیملی ہے, اب اس کے ساتھ جو اس کی رپورٹنگ ہے لوکل لا انفورسمنٹ کو, پھر جو ایک آ جاتا ہے ڈسکریمنیشن کا, جو ہم نے دیکھا ندا کے ساتھ بھی ڈسکریمنیشن ہوئی ہے. پھر جو فیئر سراؤنڈنگ اسٹگما ہے, یہ جو اخراج اور یہ جو ایکسکمیونیکیٹ کرنا. دیکھیے ایک بات غور سے سن لیجئے, اگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپ کال کو ریکارڈ کیجئے, اگر کوئی لیٹر ہے یا کسی نے بتایا, آپ رابطہ کریں اپنی سٹیزن ایڈوائس بیورو سے, چیریٹی کمیشن کو لکھیے. اگر آپ کے ساتھ یہ ڈسکریمنیشن بھی کرتے ہیں, جیسے فرض کریں کسی کے ساتھ مقاطع کیا, آپ جی ان کی جو ورشپ کی پلیس ہے آپ وہاں پہ جاتے ہیں, آپ کو یہ الگ سا کرتے ہیں, آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ صحیح نہیں کرتے, آپ اس کے نوٹس بنائیں, ان کے جو بیہیویئر ہے, جو لوگ آپ کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں ان کا عہدہ لکھیں, ان کا نام لکھیں, چیریٹی کمیشن کو لکھیں. کیونکہ ڈسکریمنیشن یہ نہیں کر سکتے. یہ ڈسکریمنیشن جو ہے نا, رنگ, نسل, مذہب یا کسی بھی طرح کے سلوک کے حساب سے, یہ اس کو نہیں کر سکتے. آپ جا کے رپورٹ کیجئے. کسی بھی طرح کی فیئر مونگرنگ, جو یہ فیئر مونگرنگ, ڈرانا, دھمکانا, خوف و ہراس پھیلانا, دباؤ ڈالنا, بالکل بھی نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کے پاس طاقت ہے, آپ پاورفل ہیں, قانون نے آپ کو تحفظ دیا ہوا ہے, آپ غلام نہیں ہیں, آپ بہت بڑی ایک طاقت ہے.
اپنی طاقت کو سمجھیے، اپنے حقوق کو سمجھیے. یہ آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اپنی طاقت کو سمجھا، یہ آپ کے پیروں میں گریں گے. ایک بات یاد رکھیے، یہ ایک چیریٹی ہے. چیریٹی دھونس جما کے آپ سے پیسے نہیں لے سکتی. چیریٹی کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ اس کو ڈونیشن دیں گے نا، جو چندہ دیں گے، ڈونیشن دیں گے، وہ آپ کی مرضی ہے. آپ چاہے اس کو 10 پاؤنڈ دیں، 20 پاؤنڈ دیں یا 100 پاؤنڈ دیں، آپ کی مرضی ہے. یہ آپ پہ انفورس نہیں کر سکتے، یہ آپ سے دھونس جما کے نہیں لے سکتے. آپ اپنی پاور کو سمجھیے. اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے نہ اپنے حقوق کو سمجھا ہے، نہ اپنی پاور کو سمجھا ہے. بہت کچھ بدل سکتے ہیں لوگ. آپ ان ڈیولپ کنٹریز میں رہتے ہیں، ایون پاکستان میں بھی آپ کو قانون تحفظ دیتا ہے. سٹیزن تو آپ اس ملک کے ہیں نا. آپ تو اپنی ویلیو کو سمجھیے. یہ آپ کو گارنٹی دینے کے کہہ لیں کہ رسپانسبل ہے. ان کی ضرورت ہے آپ کو سیف گارڈنگ کرنا. آپ کمپلین کر سکتے ہیں، اگر ہیپی نہیں ہیں آپ کمپلین کر سکتے ہیں، اور ان کو جواب دینا پڑے گا. آفیشلی ان کو جواب دینا پڑے گا ان رائٹنگ. اور ان سے کمیونیکیشن کریں ان رائٹنگ، زبانی کلامی نہیں. ان رائٹنگ ان سے کمیونیکیشن کریں. اگر یہ آپ کو رسپانس نہیں دیتے، آپ رپورٹ کریں چیریٹی کمیشن کو. یہ باؤنڈ ہے، ہر ایک ممبر کو رسپانس کرنے کے یہ باؤنڈ ہے، اور اس کا رزلٹ بھی ڈیلیور کرنے کے باؤنڈ ہے. یہ آپ اپنی پاور کو سمجھیے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بار بار اس چیز کو میں ایمفیسائز کرتا ہوں کہ آپ کی فریڈم ہے اس ملک میں، دنیا کے ہر ملک میں جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں، جس نے UN چارٹر پہ سگنیچر کی ہے. تو یہ میں اس کو ڈسکس کروں گا ڈیٹیل میں. تو یہ میجر 3 پوائنٹس تھے جس کو میں نے بتا دیا. انٹرنل پالیسیز بھی، پھر بچوں کے ساتھ جو ان کی پروٹیکشن مائنر کی، پھر اس سے اوپر جو ان کا مذہبی انٹرپریٹیشن، آفیشل رسپانس اگر ایسے کیسز فیوچر میں ہوں تو اس کا کیا ہونا چاہیے. تو ایک کمپلیٹ گائیڈ لائن ہونی چاہیے. اور مسرور صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں اور باقی کچھ اور کہہ رہے ہیں. پھر یہ آرٹیکل ڈیلیٹ کرتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے لنک دیا ہوا اس آرٹیکل کا جو الاسلام کا تھا، تو یہ انہوں نے ڈیلیٹ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے یہاں پہ ویب آرکائیو کا لگایا ہوا ہے. تو میں آگے چلتا ہوں. ان لوگوں کے سگنیچر جنہوں نے یہ ہمت کی ہے، جرت کی ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں. تو یہ نام ہے ان لوگوں کے. سلیکان ویلی سے ہیں، امریکہ سے ہیں، پورے لوگوں کی یہاں پہ لسٹ ہے. تو اگر کسی کو یہ چاہیے ہم پرووائڈ بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی وکلاء حضرات ہیں یا ہیومن رائٹ کے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں، ہم ان کو یہ پرووائڈ کر سکتے ہیں لیٹر کو. تو اگر وہ بیٹر ایڈوائس کرنا چاہیں اس چیز پہ کسی بھی شہری کو، تو میں ویلکم کروں گا کہ وہ آئیں. اور اگر کوئی آپ لیگل ایکسپرٹ ہیں تو آپ ان لوگوں کی ایجوکیشن کیجئے، ان کو بتائیے کہ ان کے حقوق کیا ہے. تو جتنی میں کر سکتا ہوں میں ہر وقت ان کو اویئر کرتا ہوں. غلامی کی جو ہے نا ہتھ کڑیاں وہ توڑے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، اب غلام نہیں ہے. تو یہ سارے نام ہیں پورے. یہ لوگ سامنے آئے ہیں، اس کا فرق یہ پڑا ہے، لوگوں میں جرت آ رہی ہے، لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. یا آپ سارے نام دیکھ لیجئے اسکرین پہ میں دکھا رہا ہوں. تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں قسم سے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. ان کی رپورٹ کرے پولیس میں اگر یہ دھمکیاں دیتے ہیں. دیکھنا یہ کیسے سیدھے ہوتے ہیں، تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے. ان کی ساری جو گردن میں سریے گئے ہوئے ہیں نا، یہ سب نکل جائیں گے. تو یہ دیکھ لیجئے کتنے سارے سگنیچر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، جرت مند لوگ ہیں جو سامنے آئے ہیں. تو جو لوگ کہتے تھے کہ کئی لوگ بغیرت ہیں، نہیں، میں نہیں کہتا. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا جرت مند لوگ ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہیں. تو یہ سامنے ہیں. لندن سے بھی ہیں، آسٹریلیا سے بھی ہیں، لاہور سے بھی ہیں، دنیا کے مختلف ملکوں سے ہیں، جرمنی سے بھی ہیں. تو یہ ان لوگوں کے جو ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے یہ لیٹر دیا تھا سگنیچر کرنے کے لیے. تو انہوں نے ہیزیٹیٹ نہیں کیا، اپنے مکمل نام ڈالے ہیں اور ایڈریسز دیے ہیں، مطلب کہ پوری لوکیشن دی ہوئی ہے. اور بہت سارے لوگ ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو،
تو وہ کھل کے سامنے آئے. انہوں نے تو نہیں یہ سوچا کہ او ہو ہمارا اخراج ہو جائے گا. 136 لوگوں کا اخراج کرو گے, ہزاروں کا کرو گے, کتنوں کا کرو گے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنی طاقت کو سمجھیے. اتنی یہ ان کی تعداد نہیں ہے کہ جھوٹ بول بول کے انہوں نے انفلیٹڈ فیگرز کی ہوئی ہیں. ان کو آپ کی ضرورت ہے, آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے, یہ بات کو سمجھیے. تو میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ ان سے کوشچن کریں, جس طرح یہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا چندہ لینے کے لیے, آپ ان کے پیچھے ایسے پڑ جائیں کہ یہ آپ سے جان چھڑا کے آگے آگے بھاگیں. اچھا یہ حال جنہوں ہونا نے چاہیے. یہ ڈاکومنٹس جنہوں نے یہ اپنے کوشچن لکھے ہیں, جو بھی لوگ ہیں, یہ 136 لوگ ہیں شاید, تو ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر یہاں پہ نہیں لکھ سکتے تو کم سے کم اپنی ای میل ساتھ لکھیں, کوئی تھوڑا سا اپنا لکھیں کانٹیکٹ کرنے کے لیے بھی, کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے تو. اور دوسرے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جس طرح آپ نے نام لکھ دیے ہوئے ہیں اور آگے سٹی کا نام لکھ دیا ہوا ہے, تو یہ کسی بندے کو اس کا یقین دلانا بھی مشکل ہے کہ یہ اوریجنل ہے, یا کوئی ہمیں کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو خود لکھے ہوئے ہیں آپ نے, یا کسی نے ایویں لکھ دیے ہیں یہ. تو برائے مہربانی وہ لوگ جو بھی سامنے آ رہے ہیں کھل کے آئیں, ڈرنے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے سپورٹ کرنا ہے یا آپ کا کوئی معاملہ اس طرح کا ہے تو کھل کے آپ بات کریں, اور یہاں پہ اپنے ای میل ایڈریس وغیرہ اور کچھ تھوڑی بہت اپنا کانٹیکٹ دیں, تاکہ آپ سے کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکے. بیشک کوئی سیف کانٹیکٹ دے دیں جس پہ آپ کو مسئلہ, جس طرح ای میل ایڈریس ہے تو آپ وہ دے دیں ساتھ میں تاکہ کانٹیکٹ کر سکے. تو اس طرح کے جو ہے نا یہ مشکوک قسم کی چیزیں نہ کیا کریں. یہ ان لوگوں کا میسج ہے, کوئی بھی ان میں سے سن رہا ہو جنہوں نے یہ 136 لوگ ہیں, ان میں سے کوئی بھی سن رہا ہو تو یہ کائنڈلی جو بھی ان کا لیڈر ہے اس گروپ کا, تو اس کو اپنا اس بارے جی میں تھوڑا سا. میں آپ کو شاید آپ کو علم نہیں ہے, مجھے جن لوگوں سے میرا رابطہ ہے ان کے پاس ان کے ہیں ای میل ایڈریسز, لیکن وہ پرائیویسی کی وجہ سے انہوں میں نے نے وہ اپنے ظاہر ہے پاس انہوں نے رکھے. ہاں جماعت کو بھی یہ ساری انفارمیشن دینی ہے, اس کے بغیر تو نہیں نہ ہوگا. جی جی اور اپنے یہاں یہ لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے دینی ہے. یہ تو سوشل میڈیا کا سرکل کرنے کے لیے یہ بھیجا ہے نا انہوں نے جی جی ایک الگ سے اس کا بنا کے, تو اس لیے ان میں کے کہہ رہا ہوں پاس. اس میں بھی جی جی بہت سیف کانٹیکٹ انفارمیشن ہونی چاہیے. جی ان کے پاس ریکارڈ ہے, میری علم میں ہے, یہ جتنے لوگ ہیں ان سب کا ہے. تو یہی بڑی بات ہے کہ انہوں نے فرسٹ نیم لاسٹ نیم اور اپنی لوکیشن دی ہوئی ہے, اپنے حلقے کا نام دیا ہوا ہے جہاں پہ وہ رہتے ہیں, اور انہوں نے اس چیز کا بالکل وہ پرواہ نہیں کی. اور اس میں سے بہت سارے لوگ ڈاکٹر ہیں, آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں, وکلاء ہیں, پروفیشنلز ہیں, اور بڑی بڑی کمپنیوں میں وہ کام کرتے ہیں. انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز کو سنا ہے, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی ہمارے ساتھ کیا ہوگا. انہوں نے حق کے لیے, اور ایک بہت اچھی جرت مندانہ یہ ایک ان کی کاوش ہے اور بولڈ سٹیپ ہے. تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے, اور وہ بڑے دیکھیں پروفیشنل لوگ یہ ہیں. علی بھائی یہ ان کو کرنا پڑے گا. دیکھیں ساری زندگی انہوں نے چندہ دیا ہے سچے اسلام کے نام پہ, تو جب سچے اسلام تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق وہ خلیفہ وقت تھے, اور آپ کا جس طرح کا یہ کاغذی خلیفہ ہے یہ تو کوئی شے نہیں ہے. 24 لاکھ مربع میل کے مالک تھے وہ حضرت عمر فاروق. دنیا ان کے صرف نام سے کانپ جاتی تھی. بڑے بڑی سپر پاوریں انہوں نے اپنے ملک کے ملک ان کی دہشت کی وجہ سے ان کے حوالے کر دیے کہ نہیں, اس سپہ سالار سے ہم نہیں لڑ سکتے, ہمارا کخ نہیں بچے گا, ان کو حکمرانی دو اور ان کی رعایا بن کے رہو. ایسا ان کا روب اور دبدبا تھا. اتنے بڑے حکمران, ان سے بندہ پوچھ سکتا ہے کوئی کہ بھائی کرتا کہاں سے آیا؟ آپ کیوں نہیں پوچھتے ان سے؟ یا تو آپ کہیں کہ یہ سچے اسلام والا جھوٹ ہے آپ کا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ صحیح ہیں, آپ کا بھی واقعی کوئی سچا اسلام ہے, تو پھر سچے اسلام جو اصل سچا اسلام ہے اس میں تو یہ اس کی تو یہ روٹین تھی. آپ کو مثال دے دی ہے. اب آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ بھائی یہ جو زناکاری کے کیس پہ پیسے لگ رہے ہیں, یہ پیسہ کہاں سے استعمال ہو رہا ہے, کہاں سے آیا یہ پیسہ, کون دے رہا ہے, اس کی پوری منی ٹریل لیں ان سے. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میاں لقمان دے رہا ہے اپنی جیب سے, یا کوئی مبشر دے رہا ہے, یا کوئی وہ دے رہا ہے
महमूद शाह दे रहा है, उनसे कहें उनकी मनी ट्रेल दें, उनका कारोबार भी बताएं हमें डाउट है इसमें कि ये पैसा हमारे चंदे का इस्तेमाल हो रहा है। अब अगर नहीं पूछेंगे आप तो फिर ये ड्रामा भी ना किया करें आप, ये इस तरह का जो है सच्चे इस्लाम वाला। अगर आप समझते हैं कि आपने वाकई को सच्चा इस्लाम फॉलो किया हुआ है तो कम से कम इतना तो करें ना। वो बाकी बात की बात है कि उसके बावजूद भी आप इस्लाम है आपका या नहीं है, लेकिन कम से कम ये जरूरत तो करें। वो जो ज़िया भाई जो देखें आईडियो में मिर्जा मसरूर साहब ने निदा से कहा कि एक दफा तो आपने अपने आप को पेश किया था ना, तो निदा साहबा कह रही हैं कि मैंने नहीं किया। तो मिर्जा साहब ने इल्जाम लगाया, आपने वो पॉइंट रेज किया था, तो मिर्जा साहब से 4 गवाह भी मांगे। हाँ अगर बिल्कुल। गवाह वो नहीं देता तो फिर इसको उल्टा करके दे डायपर थे 80 तुरे भी मारो। जी इन्होंने तोहमत लगाई है उन पे। हाँ? देखा जाए तो हजरत साहब ने तोहमत लगा दी है उन पे कि हजरत साहब इनको हजरत हजरत साहब साहब को फिर देने थे। ओ बेचारी को तो हाँ बड़ा जी। रोला पाया है उस बेचारी से एक कोई इतने दिनों का। एक कोई तुरे ना डायपर खोल जाना है। जी अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात करता चलूं, फिर ये इसको मैं क्लोज करता हूँ इस टॉपिक को। वो ये है कि देखें ये ओपन लेटर है, ठीक है जी, ये मीडिया पे सबके सामने ये ओपन लेटर है। जो लोगों ने ये डिमांड सबमिट किया है और बड़ी फेयर उन्होंने डिमांड सबमिट किया है, इसमें कोई उन्होंने ऐसी नाजायज बात नहीं लिखी। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इनका यूके का अमीर, अमेरिका का अमीर, बल्कि इनके जो हजरत साहब है ना, वो इसी तरह ओपन लेटर में रिस्पॉन्स दें इन सारी चीज़ों का।